کبھی کبھار کچھ لوگوں میں ایک کامیابی کا ہر ذرہ موجود ہوتا ہے، ہر وہ بیج ہوتا ہے جو ایک کامیاب انسان میں ہونا چاہیے، لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ میدان جنگ میں اتریں، وہ اپنے آپ کو سیلف ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی انہیں انکار کرے، وہ اپنے آپ کو انکار کر دیتے ہیں۔ اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے 2 سوالات موصول ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں ایک ساتھ، اور دونوں کی تھیم ایک جیسی ہے۔ میں وہ سوالات پڑھتا ہوں پہلے، اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک ہی سوال کئی لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا ہے، اور ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے ذہن میں بھی گونجتا ہو۔ تو ایک کویشچن یہ ہے کہ مائی کویشچن از ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اسٹیٹ بینک جابس، بٹ انڈائریکٹلی I also dream of being a part of a big organization, but being a part of a big organization is not easy. And so, is this appropriate for me to serve my energy for that kind of program, or to pursue a career like this, or should I just think of something else? کیا مجھے اتنے بڑے خواب دیکھنے چاہیے جو میں دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ آسان نہیں ہے۔ دوسرا، السلام علیکم مسٹر کنان آصف، آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل۔ مائی کویشچن ریگارڈنگ دس XYZ job is, what would you recommend to fresh aspirants like me to do better for preparing for my exams, and what should I avoid during my preparation? Very good question. But second question is, I get doubtful regarding my success even if I have prepared enough, and how do I avoid such negative thoughts that literally hold you back from succeeding? Thank you so much. دوسرے کویشچن میں ایٹ لیسٹ دے نو دیٹ دے ہیو دا سیڈس، لیکن پہلے کویشچن میں تو وہ بالکل سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی ایک اپنی فلاسفی کہ کیسے آپ نے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی خواب کو دیکھتے ہوئے، کسی بھی جاب کو دیکھتے ہوئے 2 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ پہلا یہ ہے کہ یار آپ کا کسی بھی کریئر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، کسی بھی گول کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے میں بات کرتا ہوں کیا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے بچے پوچھتے ہیں جی کہ فلانی جاب آئی ہے، بلوچستان کی پوزیشنز کتنی ہے؟ وہ جی سندھ اربن کا کوٹا کتنا ہے؟ وہ جی میں نے سنا ہے کہ جس صوبے کی جابز ہوتی ہیں انہی کو پریفر کیا جاتا ہے، تو میں تو پنجاب سے ہوں، تو شوڈ آئی ایون اپلائی؟ ٹھیک ہے، دس شوڈ ناٹ بی یور کرائٹیریا کہ جابس کتنی ہے۔ میں نے کئی ایسی جابس، میری ایک جاب ایسی ہوئی جہاں پر صرف ایک پوزیشن تھی پورے صوبے کے لیے، میں نے اپلائی کی، مجھے مل گئی۔ اگر میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا کہ یار کتنی جابس ہیں، جہاں 500 جابس ہوں گی وہاں اپلائی کروں گا، جہاں 5 ہے وہاں نہیں کروں گا۔ بھائی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہزاروں لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں کہ یار ایک ہی جاب ہے، کیا اپلائی کرنا؟ اور ہوتا کیا ہے کہ صرف 4 لوگ بیٹھ کے اپلائی کرتے ہیں۔ آپ کا آپشن، آپ کا راستہ کئی گنا آسان ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ان جابس کے لیے اپلائی کرو جہاں 600 جابس ہیں اور 6 لاکھ اپلیکنٹس ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو یہ نمبر آف پوزیشنس کتنی ہے، دس شوڈ ناٹ بی یور کرائٹیریا آف سیلف ریجیکٹنگ یور سیلف کہ یار مجھے یہ خواب ہی نہیں دیکھنا یا مجھے اس کو پرسیو ہی نہیں کرنا کیونکہ نوکریاں کم ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی نا یہ چیز مت دیکھیں کہ یار ایک ادارہ کتنا بڑا ہے، یا یہ نوکری کتنی بڑی ہے، یا CSS کتنی بڑی چیز ہے، یا مثال کے طور پر لیکچرر بننا کتنا بڑا کوئی طوفان لانے کے مترادف ہے۔ نو، آپ کا کرائٹیریا اگر یہ ہوگا نا تو آپ اپنے آپ کو سیلف ریجیکٹ کرتے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ جگہوں پر یہ کرائٹیریا دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کہیں پر نا بعض اوقات رولز ہیں، نارمز ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یار کچھ جگہوں پر آپ نہیں جاؤ گے۔ میں اب ایک جگہ سے فار ایگزامپل میں پڑھ رہا ہوں اور میرا یہ ہے کہ میں نے اب جا کے اس کے بعد ہارورڈ میں پروفیسر بننا ہے، تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہارورڈ میں پروفیسر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اسٹینفورڈ سے آپ پروفیسر ہوں، یا آپ مثال کے طور پر ییل یونیورسٹی سے پروفیسر ہوں، آپ نے وہاں سے PhD کیا ہو، تو اس کے بغیر آبویسلی اب ہارورڈ میں پروفیسر نہیں بنتے۔ تو کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی مثالیں یہ ہیں کہ کسی یونیورسٹی نے بڑا کلیئرلی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں لمس کا اسٹوڈنٹ چاہیے، ہمیں اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے، تو جہاں پر کلیئرلی اسٹیٹڈ ہے رولز میں کہ اتنی ایج ہو، اتنا تجربہ ہو XYZ، وہاں پہ آپ کر دیں سیلف ریجیکٹ، وہاں پہ آپ کر دیں کہ جی میں نے اپلائی نہیں کرنا۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ کلیئرلی کمیونیکیشن نہیں ہے، یا جہاں پر امپلیسٹ رولز بھی نہیں ہے، نارمز بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ تو اپلائی کریں نا۔
اس کی مثال وہی ہے کہ میدان جنگ جانے سے پہلے آپ ہار گئے، یا اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ کسی جگہ رشتہ بھجوانا تھا اور آپ نے رشتہ بھجوانے سے پہلے خود کو انکار کر دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرے انہوں نے تو کرنا ہی ہے، تو چلو میں خود اپنے آپ کو انکار کر دیتا ہوں. بھائی پوچھ تو لو، اپلائی تو کر لو، اپلیکیشن تو بھیج دو، کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ کبھی بھی نا آپ کا پیمانہ سیلف ریجیکشن کا یا کوئی خواب نہ دیکھنے کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میری صلاحیتیں اس پوزیشن کے اعتبار سے کتنی کم ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن کو اتنی اسکلز ہونی چاہیے اور اسکلز کی جو مقدار ہے، جو تعداد ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، گیپ ہے بہت بڑا. کچھ کیا کریں گے کہ چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ میں تو اس پر پورا نہیں اترتا، ڈاؤن، خود انکار. کچھ یہ ہے جو کہتے ہیں یار میرا لیول یہ ہے، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، تو چلو میں تھوڑی محنت کر کے ایسا یہاں تک آتا ہوں، یہاں تک پہنچ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ ادارہ خود بھی یہاں آ جائے. ٹھیک ہے. تو اپنے سکلز کے بیس پر، اپنی کیپیبلٹیز کی بیس پر خود کو سیلف ریجیکٹ مت کریں کہ یار میں نے تو یہ خواب ہی نہیں دیکھنا، میں نے تو یہ کوشش ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کتنے بچے ہیں جو ایک دفعہ ایگزام دیتے ہیں، 80 نمبر ہونے چاہیے تھے پاس ہونے کے لیے، 50 نے چھوڑ دیا. بھائی ہر 80 والا 50 سے اسٹارٹ کرتا ہے، پھر آپ بار بار ٹرائی کرتے ہو تو 55 60 65 70 کرتے کرتے ایسے ہی آ جاتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. پوچھ لیں سی ایس ایس میں جو پاس ہوئے ہیں، کوالیفائڈ ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پہلی اٹیمپٹ میں پاس ہوئے ہیں. پہلے اٹیمپٹ میں 4 فیل ہوئے، دوسری میں 3 فیل ہوئے، 2 فیل ہوئے، 1 فیل ہوا، ایسا ہو گیا، نکل گیا سلسلہ. ٹھیک ہے. تو سیلف ریجیکشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ ہرگز یہ نہ ہو کہ یار میری قابلیت کم ہے تو میں خود کو سیلف ریجیکٹ کر لوں. ہاں، اتنا واسٹ گیپ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے چھوڑ دینا بھی جو ہے تھوڑا سا عقل کا تقاضا جو ہے اس کے خلاف ہے. کرائٹیریا لیکن ہونا کیا چاہیے؟ یہ تو وہ چیزیں جس کی بیس پر آپ خود کو سیلف ریجیکٹ نہیں کرتے یا آپ یہ ڈیسیجن نہیں لیتے کہ میں نے خواب نہیں دیکھنا. کن چیزوں کی بنیاد پر خواب دیکھنے کا فیصلہ کیا جائے، یہ بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. خواب دیکھتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ یار میرے پاس اس وقت موجودہ آلٹرنیٹیوز کیا ہے، یا خواب چھوڑتے ہوئے دیکھ لیں کہ میرے پاس موجودہ آلٹرنیٹیوز کیا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ جاب میرے لیے اچھی ہے یا نہیں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی موجودہ جاب کیا ہے. اگر آپ بے روزگار ہیں تو کوئی بھی جاب آپ کے لیے اچھی ہے، پھر تو آپ کو سوچنا نہیں چاہیے، پھر تو آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے، پھر تو یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ یار یہ نوکری کتنی آسان ہے، کتنی مشکل ہے، اس میں کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، دوستوں یاروں سے ملنے کا موقع کتنا ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، ایکس وائی زیڈ. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس موجودہ الٹرنیٹیوز جو ہیں وہ اس کی نسبت بہتر ہیں یا اس کے قریب ہیں، یا اس میں پھر یہ ہے کہ چلو پیسہ کم دے رہا ہے، سکون زیادہ ہے، تو پھر آپ اس کی طرف جاؤ گے. تو اگر آپ موجودہ الٹرنیٹیوز کی بیس پر فیصلہ کر رہے ہو تو پھر وہ درست فیصلہ ہے کہ نہیں یار یہ خواب نہیں دیکھنا. اس لیے نہیں کہ خواب کی تکمیل ممکن نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ شاید یہ خواب میرا خواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اپنے گولز، آپ کے اپنے مقاصد کیا ہیں، اور یہ جو جس رستے کا انتخاب کر رہے ہو، بعض اوقات یہ نوکریاں، یہ گولز، یہ خواب، یہ صرف رستہ ہوتے ہیں. تو میں جس رستے کا انتخاب کر رہا ہوں، یہ رستہ ایکچولی مجھے میری منزل کے قریب کرتا ہے یا مجھے بھڑکا رہا ہے، مجھے راستے سے ہٹا رہا ہے. دس از آلسو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. دیکھو اگر آپ کو ہمیشہ شوق ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، تو وائی آر یو تھنکنگ آف اٹیمپٹنگ سی ایس ایس؟ اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں 2-3. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. ایک دفعہ ہماری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ نا ایڈمیشن کے لیے جو اپلیکیشن ہے وہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں آئی. ابھی بھی شاید ہوتا ہوگا وہ، یعنی 50 سیٹس کے لیے کوئی 800 اپلیکیشن، جبکہ میں بزنس ڈپارٹمنٹ میں ہوں. 50 سیٹس کے لیے 100 اپلیکیشنس. حیران. ایک آدھ بچے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کیوں اپلائی کر رہے ہو انگلش؟ کہتے سر سی ایس ایس میں مدد دے گا. میں نے کہا یار یہ شیکسپیئر کو پڑھنا، یہ انگلش گرامر، یہ جو ہے وہ مثال کے طور پر ڈرامے پڑھنا، یہ شاعریاں پڑھنا، تمہیں لگتا ہے تمہیں سی ایس ایس میں ہیلپ دے گا؟ اتنی 4 سال کی محنت کے بعد تم صرف ایک انگلش کا سبجیکٹ پریپیئر کرنا چاہ رہے ہو. تم سوچو کہ اس انگلش کے سبجیکٹ کو تم کیسے پریپیئر کر سکتے ہو. آئی ڈونٹ ایون تھنک کہ یار یہ آپ کو مدد دے گا. ٹھیک ہے. ایک جنرل بیسک امپرومنٹ کے علاوہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد بالکل الگ راستہ ہو جاتا ہے. اس طرح بہت سارے اسٹوڈنٹس اس چکر میں کہ ہم نے پاکستان سے باہر نکلنا ہے، ایم فل کرنے بیٹھ جاتے ہیں پاکستان میں، کہ ایم فل کر لیں گے نا تو پھر ہمیں باہر ایم فل کرنا آسان ہو جائے گا. نہیں، آپ کو ایم فل جیسی چیزیں پھنسا رہے ہو. باہر نکلنے کے لیے نکلنا ہے، ڈائریکٹ نکلو یار. یہ تمہارا دھوکہ ہے کہ ایم فل تمہیں مدد دے گا اور روک دے گا. 5 سال میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ ایک اور کرائٹیریا یہ ہے کہ
کہ گولز اور ایسپریشنس کے علاوہ کہ یار یہ راستہ ہے یا یہ بھٹکا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اندر سے کیا چاہیے، کون سی چیز آپ کو خوش کرے گی. کچھ دن پہلے مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے کانٹیکٹ کیا، ان کے پاس 2 اپرچونیٹیز تھیں اور دونوں میں سے انہوں نے ایک کا انتخاب کیا. اور وہ پتہ ہے کرائٹیریا کیا بنا؟ کیونکہ جس نوکری میں سکون تھا اس کو اس لیے چھوڑا کہ اس کے دوسری نوکری میں یونیفارم تھا. ٹھیک ہے، اب ہو جاتے ہیں ہم سب سے یہ معاملات، یہ سلسلے. لیکن وہی بات ہے، وہ اسٹوڈنٹ ان کو میں جانتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ ان کی ایسپریشنز یہ نہیں ہے بھائی. وہ بظاہر تو اچھا لگا کہ یونیفارم ہوگا، لیکن اس یونیفارم نے 1 ہفتہ 10 دن خوشی دی پہنتے ہوئے، اس کے بعد وہ عام کپڑا عام لباس بن گیا. تو وہ چیز آپ کو بعض اوقات اندر سے خوش نہیں کرتی. اس طرح مجھ سے ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ایس بی بی میں اپلائی کرنے کا اس لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ ایس بی میں ششکا زیادہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، باہر والوں کی نظر میں وہ اسٹیٹ بینک میں کام کرتا ہے، لیکن یار اندر سے یہاں جانا ہے. رائٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا اسٹیٹ بینک خدا نخواستہ برا ادارہ ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسٹیٹ بینک کو بہت زیادہ. میں صرف مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو اندر سے کیا خوش کرتا ہے؟ دیکھو، باہری چکا چوند، باہری ایون پیسہ، باہری شوشہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو کھا رہی ہے. ہر کوئی اس ریس میں لگا ہوا ہے کہ اندر سے کھوکھلے ہو جاؤ، باہر سے ذرا ٹھاٹ باٹ دکھے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو میک یو ہیپی. اور کل کو نا 10-20 سال کے بعد بیٹھ کے ریگریٹ کر رہے ہو کہ کاش. ٹھیک ہے، اور وہ ریگریٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی کرے، ہو سکتا ہے وہ میں بھی اپنی زندگی میں کروں. بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے میں نے بڑے کریئر کے حوالے سے اچھے فیصلے لیے، مشکل فیصلے لیے. لیکن کرائٹیریا یار یہ بناؤ گے نا کہ اس میں یونیفارم ہے، اس میں ششکا ہے، اس میں پیسہ ہے، اس میں گاڑی اچھی ملتی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں افسر ہوگا، اس میں گھر مل جائے گا، باہر سے بنگلہ مل جائے گا، اس میں کوئی اور چیزیں ملیں گی. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا فائدہ آپ کو بنگلہ مل گیا، آپ گھر والوں سے دور ہیں. گھر والوں کے بغیر بھی کوئی گھر ہے نہیں ہے نا. یا مثال کے طور پر آپ کو کیا فائدہ، آپ کو 2-4 لوگ اٹھ کے سلام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، چائے پینے کا ٹائم نہیں ہے. اچھا، مشکل فیصلے اگین میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ والی باتیں نا تب آتی ہیں جب اگین آپ کے پاس پہلے سے آلٹرنیٹیوز ہیں. تو پھر آپ کہتے ہو یار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کا ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے کچھ تو بھائی اپلائی کریں، پھر اندھا دھند اپلائی کریں، لیکن صرف اندھا دھند اپلائی نہ کریں، اپنی اسکلس پہ بھی کام کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ آپ کے خواب دیکھتے ہوئے کیا کرائٹیریاز ہیں جو ہونے چاہیے، کیا کرائٹیریاز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. ایز لانگ ایز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ اسکلز ہیں، یہ کیپیبلٹیز ہیں، اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ یار اگر اسکل کم بھی ہے، کوشش کم بھی ہے، تو میں محنت کر لوں گا، میں محنت کر لوں گا. سوچنے والے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں میں کر لوں گا بھی اس فلاسفی پہ بھی آ جاتے ہیں. جو محنت کرنے کو تیار نہیں ہوتا نا وہ کر بھی نہیں پاتا. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کتنے بلیفس، کتنے ڈاؤٹس، کیا سلسلے ہیں، وہ جو این ایگزیکیوشن کا مومنٹ ہے نا اس پہ خود سے بات کرو، خود کو سمجھاؤ کہ یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، میرا اپنا آپ میٹر کرتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کینڈیڈیٹس کتنے زیادہ ہیں، وٹ میٹرز از کہ میرے اندر کوالٹیز کتنی ہیں. اور میں اگر اپنے آپ کو کم پریپیئرڈ سمجھ رہا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ایک بات، اٹ ڈزنٹ میٹر میں اگر زیادہ تیار نہیں ہو سکا تو کوئی اور بھی نہیں ہو سکا. پوچھ لو 50 دوستوں سے اپنے کہ کون کہتا ہے ہاں جی میں بڑا تیار ہو کے آیا ہوں ایگزام کے لیے. نہیں ہوتا، کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، میں آج تک نہیں ہوا. تو جو ڈاؤٹس، جو چیزیں آپ کو مار رہی ہیں، یاد رکھیں کہ وہ اوروں کو بھی مار رہی ہوتی ہیں. تو آپ ایک گراؤنڈ پہ آ جاتے ہو. پھر جیت اور ہار کا جو فرق ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر اپنے آپ سے کون کتنی اچھی اور خوبصورت بات کر سکتا ہے. اپنے آپ سے اچھی بات کرنا بہت ضروری ہے. جسٹ ڈو دیٹ، اور آپ کے فیئرز، آپ کے خوف ختم نہ بھی ہو تو ذرا سائڈ پہ ہو جائیں گے. آئی ہوپ دس ویڈیو ہیلپ. تھینک یو سو مچ.